لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اللہ کی توحید اور آخرت کی صداقت پر، یعنی آخرت کا ہونا اور زندہ کیا جانا، اس بات کی سچائی پر اللہ نے انسان کی پیدائش اور انسان کی موت سے استدلال فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک اللہ کے ایک ہونے اور آخرت کے واقع ہونے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ مزید دلائل دے رہے ہیں، کیونکہ اعتراض یہی تھا کہ مر جائیں گے تو کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو کیسے زندہ کیے جائیں گے، اس کی ایک دلیل تو کل دی تھی، ایک دلیل اللہ پاک آج کی ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو افرأیتم ما تحرثون، جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیسے پیدا کریں گے، تو دیکھو زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے کھیتی کرنے کے لیے، اب یہ بتاؤ اس دانے کی حفاظت زمین میں اللہ کے علاوہ کون کرتا ہے؟ کس کی طاقت ہے کہ ایک دانہ زمین کے اندر ملا گلا سڑا اور پھر اللہ نے اسی دانے سے ایک لہلہاتی کھیتی کو بنا دیا؟ بتاؤ یہ اللہ کے علاوہ کس کی طاقت و قدرت کا کمال ہے؟ یعنی جس روزی پر تم پلتے بڑھتے ہو وہ اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ انسان کی ظاہری کوشش کا صرف اتنا دخل ہے کہ آدمی ڈالتا ہے، اللہ اس دانے کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے ایک لہلہاتی کھیتی کو نکالتا ہے۔ انسان کے اندر اگانے کی طاقت نہیں ہے، صرف ڈالنے کی صلاحیت ہے، اور اس بیج سے کھیتی کو نکالنا، اور پھر ہوا، فضا، روشنی، گرمی، سردی کی طاقت کے ذریعے سے وہ لہلہاتی کھیتی نکلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بتلاؤ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آدمی کہے گا کہ ڈالا تو ہم نے ہے، اگایا اللہ نے ہے۔ تو جو اللہ زمین میں دانہ ڈالنے کے بعد دوبارہ اس میں سے کھیتی ہری بھری لہلہاتی ہوئی نکالنے پر قادر مطلق ہے، تو اگر ایک انسان کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے، اللہ جس طرح ایک دانے سے کھیتی کو نکال دیتا ہے تر و تازہ، اسی طرح اللہ اس بات پر قادر ہے
کہ انسان کے دفنائے جانے کے بعد جب اللہ کی مرضی ہوگی اس کو دوبارہ اس کے اندر زندگی عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح زمین سے لہلہاتی کھیتی کو نکالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ۔ دیکھو کھیتی کا نکالنا، اس کی بقا، اس کی حفاظت اور اس کو بطور روزی کے استعمال کرائے جانا، یہ سب کی سب اللہ کی طاقت اور عطا ہے۔ اگر اللہ چاہیں، اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، یعنی کھڑی کھیتی جل جائے، گرمی کی اتنی تپش آئے کہ کھڑی کھیتی جل جائے تو فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم متعجب ہو جاؤ گے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اور پھر کہو گے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم تو برباد ہو گئے، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، ہم تو بالکل محروم ہو گئے، یعنی سارا ہی سرمایہ ختم ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ اس کھیتی کی حفاظت دانے سے لے کر زمین کے اندر ملائے جانے تک اور پھر کھیتی کو قابل استعمال بنائے جانے تک، بتاؤ انسان کا کہاں دخل ہے، سوائے اس کے کہ اس نے صرف ایک دانہ ڈالا تھا، اور وہ دانہ بھی خود نہیں بنایا تھا، اللہ کی قدرت سے وہ بھی زمین سے اگا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور دلیل لو انسان کی پیدائش پر کہ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، یہ جو پانی تم استعمال کرتے ہو، کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت رہتی ہے، یہ بتاؤ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اور وہ پانی کو پینے کے لیے قابل استعمال کون بناتا ہے؟ آسمان سے پانی برسا، زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، وہ پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر سارے سال لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں، کہیں چشموں کی شکل میں، کہیں اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی جمع بھی نہ کرے، اللہ کے خزانے زمین کے اندر موجود ہیں، پانی وہاں جا کر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ وہاں سے نکال کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا پانی نہ برساتا، اللہ چاہتا زمین کے اندر خزانوں کو نہ جمع کرتا کہ جو پانی اپنے اندر اسٹور کریں، اور اللہ نے چاہا وہ پانی جمع ہوا، قابل استعمال ہوا۔ آپ پانی کو کچھ دن رکھ کے دیکھیں، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی طاقت و قدرت کہ اس نے تشربون، پینے کے قابل بنایا۔ وہ پانی ہو سکتا تھا کہ کھارا ہو جاتا، وہ پانی ہو سکتا تھا کہ وہ خراب ہو جاتا، بدبو آ جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اس کو بادل سے برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اور جس طرح پانی پڑنے کے بعد زمین لہلہا جاتی ہے، اس پانی کی وجہ سے اللہ نے بتلایا یہ تمام کے تمام انتظامات کہ جن کے بغیر تم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ایک خدا کی کار فرمائی ہے۔ پھر اس کا رزق کھا کر، اس کا پانی پی کر، نمک حلالی کرنے کے بجائے تم کچھ اور کرو، یہ تو انسانی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے کھانے کے لیے بہترین غذا کا، پینے کے لیے میٹھے پانی کا استعمال کیا تو خدا کا احسان سمجھ کر خدا کی عبادت کرو۔ یہ اللہ نے ایک اور توحید کی دلیل دی۔ اس کے بعد اللہ نے چوتھی دلیل یہ دی، دو دلیل آج، کل ایک دلیل اور چوتھی دلیل آج یہ دے رہے ہیں۔ ایک اور بات اللہ نے فرمایا کہ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو۔ اہل عرب پہلے سفر کیا کرتے تھے، سفر حضر میں رہا کرتے تھے زیادہ، اور دوران سفر کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی تھی،
اور ایک درخت پایا جاتا تھا پہلے عرب میں بھی اور ٹھنڈے علاقوں میں آج بھی پایا جاتا ہے، اسی کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں 23ویں پارے میں بھی فرمایا ہے۔ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی شاخ کو گھس کر آپس میں رگڑ لگائی جائے تو اس میں سے چنگاری پیدا ہوتی ہے اور اس چنگاری سے آگ نکلتی ہے۔ ٹھنڈے علاقے میں آج بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں سفر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں سے آگ کو نکال دیتا ہے، یہ بتاؤ اس آگ کو ہرے بھرے درختوں سے، پتوں سے آگ کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اور اس آگ کو تمہارے لیے ہم نے ہرے بھرے درختوں سے، ہرے بھرے درخت سے کوئی آگ نکال کر تو دکھائے، لیکن وہ ایک خاص درخت، اس درخت سے آگ کو رگڑ کر نکالنا یہ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ فسبح بسم ربک العظیم، آپ ایسے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں جس کی شان یہ ہے جو یہاں آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے اس آگ کا ذکر اس وجہ سے کیا آگ کا کہ دیکھو یہ آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کرو کہ یہ آگ بھی، دنیا کی آگ بھی دوزخ کی آگ کا ادنا سے ادنا حصہ ہے۔ جب تم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کو کیوں کر اور کیسے برداشت کرو گے؟ یہاں اللہ نے فرمایا نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے ان تمام چیزوں کو یاد دہانی کی چیز، یعنی تم یاد کرتے رہو اس طرح اللہ کی قدرت کو، اللہ کے کمالات کو یاد کرتے رہو، دہراتے رہو، تذکرہ کرتے رہو، اور پھر شان یہ ہونی چاہیے کہ ایسے کامل پروردگار کی صبح و شام بلکہ ہر وقت پاکی اور تسبیح بیان کی جائے، کیونکہ کھلا بھی وہی رہا ہے، پال بھی وہی رہا ہے، پلا بھی وہی رہا ہے، زندگی کے ایک ایک مرحلے کا انتظام وہی کر رہا ہے، لہذا تسبیح بھی اسی کی بیان کی جائے۔ یہ دلائل اللہ نے آج کی ان آیات میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اچھا یہ بتاؤ اے لوگو کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو، یعنی دانہ اگنے کے بعد، کھیتی ہو جانے کے بعد اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، یعنی قابل استعمال نہ رہے، جس پر تم بھونچکے رہ جاؤ، تعجب کرتے رہ جاؤ، اور پھر کیا کہو کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب، یعنی ذرا سی پریشانی آئے اور بس آدمی اپنی زبان سے مصیبت کے الفاظ کہنے لگتا ہے۔ اللہ نے یاد دلایا، پھر فرمایا اللہ نے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اچھا یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اچھا یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے
یا اتارنے والے ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، میٹھے پانی کو کھارا بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ لو افرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اردو میں اس کو کہتے ہیں چقماق یا رگڑ سے آگ پیدا کرنا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم آگ سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یعنی آگ کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے فائدے کے لیے چیز بنایا ہے۔ نصیحت کا سامان کہ دیکھ لو، جب دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اور یہ ایک استعمال کی چیز بھی ہے کہ کھانا پکاتے ہو۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اے پیغمبر آپ اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اسی کی تسبیح کیا کریں۔ سبحان اللہ۔